شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے تحاشا پسند کرتے ہوں گے۔ آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زبیر شیئر کر رہے ہیں۔ زبیر کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ فیصل آباد عبداللہ پور کے رہنے والے ہیں۔ آج سے تقریباً 35-40 برس پرانی بات ہے۔ تب میں بالکل نوجوان ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کے وہاں پر ایک GTS کا بس سٹاپ ہوتا تھا، یعنی بس اسٹیشن ہوتا تھا۔ وہاں پر بسیں رکتی تھی، آ کر کسی نے دوسرے شہر جانا ہوتا تھا تو رات بھر وہاں سے بسیں چلا کرتی تھی۔ مجھے ان دنوں ملتان جانا تھا۔ میرے جو بڑے ماموں تھے وہ سب بیمار تھے، تو میں بڑی کوشش کرتا تھا۔ دن کے وقت مجھے بالکل فرصت نہیں ملتی تھی کہ میں گھر سے نکل سکوں۔ میری اپنی ایک شاپ تھی جہاں پر میں کام کیا کرتا تھا، اپنی شاپ چلایا کرتا تھا۔ کوئی بھی میں نے سیل میں نہیں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی شاپ بند کی، گھر آیا اور میں نے کہا کہ آج میں چلا جاؤں گا، رات کو 12 بجے والے ٹائم پر جاؤں گا، ملتان سے ہو کر پرسوں واپس آ جاؤں گا۔ گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 12 بجے کے قریب میں گھر سے نکلا۔ 1 بجے والے ٹائم پر میں نے ملتان جانا تھا۔ وہاں سے جب میں نکل کر بس سٹاپ کی طرف آیا، بس اسٹیشن بالکل خالی تھا۔ ابھی بس آنی تھی، 2-3 بسیں تھیں جو جا چکی تھی۔ رات کے وقت بس سٹاپ بہت زیادہ بھیانک لگ رہا تھا، بالکل جیسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ دور کچھ پرانی بسیں بھی کھڑی ہوئی تھی، شاید وہ بھی استعمال میں نہیں تھی اور وہ چلتی بھی نہیں تھی، جیسے کوئی خراب بسیں ہوتی ہیں جن کا استعمال اب وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ وہ وہاں پر ایک سائڈ پر کھڑی کی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک بس بالکل میرے سامنے تھی۔ میری نظر جب اس بس پر پڑی، مجھے بار بار اس میں روشنی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس میں کوئی روشنی ہے، جیسے باقاعدہ کوئی روشنی لے کر اس میں کھڑا ہے یا چل پھر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہ چیز بڑی زیادہ عجیب لگی، تعجب سا ہو رہا تھا کہ یہ کیا مچ رہا ہے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں بس میں کسی نے کوئی چیز نہ پھینک دی ہو، کوئی آگ نہ لگ جائے۔ وہاں پر دوسری طرف اور بھی بسیں کھڑی تھی، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں آگ نہ بھڑک جائے اور یہ ساری جگہ خراب نہ ہو جائے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ میں اٹھا اور میں ان پرانی بسوں کی جانب جا کر دیکھنے لگا۔ جیسے میں ان بسوں کی جانب گیا، بسیں بالکل خالی تھی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، کوئی آگ کا نشان بھی نہیں تھا۔ اب جس بس سے مجھے بار بار وہ روشنی محسوس ہو رہی تھی، اس بس کے اندر میں نے جھانک کر دیکھنا چاہا۔ جب اس بس کے اندر میں نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے جھانک کر دیکھنا چاہا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے سامنے بالکل کھڑکی کے قریب ایک سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے باقاعدہ کسی کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی کون ہو یہاں پر؟ اسے کہنے کی دیر تھی، باقاعدہ اس نے جیسے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ یعنی وہ کیا مخلوق تھی؟ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں فوراً سے نیچے اترا اور سامنے کی طرف بھاگا جس طرف بس سٹاپ تھا۔ جیسے میں وہاں پر آیا تو وہاں پر کوئی شخص کھڑا تھا، شاید وہ وہاں پر اس بس سٹاپ پر کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کون ہو تم، پرانی بسوں کی طرف کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ اس طرح سے مجھے روشنی محسوس ہو رہی تھی، تو میں دیکھنے گیا تھا کہیں پرانی بسوں میں کسی نے کوئی سگریٹ وغیرہ نہ پھینک دی ہو تو آگ نہ لگ جائے۔ تو میں اس خوف سے وہاں پر دیکھنے گیا تھا، لیکن میں نے وہاں پر اس پرانی بس میں، وہ سامنے والی بس میں کسی کو بیٹھے دیکھا ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ ان بسوں کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا، یہ جو 4-5 بسیں تم کھڑی دیکھ رہے ہو، یہ ویران بسیں ہیں، اور یہ ساری بسیں جو ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے، اور ان کے اتنے ظالم ایکسیڈنٹ ہوئے کہ ان میں بہت سے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ اور یہ ساری بسیں جو ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ایک ہی روڈ پر ہوئے۔ وہ راستہ، وہ روڈ اتنا عصیب زدہ اور بھاری ہے کہ وہاں سے جب بھی یہ بسیں گزرتی ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے۔
اس طرف ہم لوگوں نے جانا ہی بند کر دیا. جو ڈرائیور تھے انہوں نے وہ روٹ ہی چھوڑ دیا. لیکن یہ بسیں یہیں پر کھڑی ہیں تب کی. ان بسوں سے اکثر مجھے رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں. میں یہیں پر اسی بس اسٹاپ پر ہوتا ہوں. مجھے رونے کی آوازیں آتی ہیں جیسے ان بسوں میں کوئی موجود ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جنات ہیں، وہی جنات جنہوں نے ان بسوں کے ایکسیڈنٹ کیے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ بس آ گئی. میں بس میں سوار ہوا. پورے راستے وہ وہم میرے دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا جو میں نے وہاں پر دیکھا تھا. تبھی تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد 3:30 کے قریب بس ایک سٹاپ پر رکی. وہاں سے کچھ لوگ بس میں سوار ہوئے. ان میں ایک ہسبینڈ وائف بھی تھے. وہ لوگ بھی سوار ہوئے. اب اس طرف جیسے میں سیٹ پر بیٹھا تھا اور بالکل اسی رو میں جو دوسری طرف سیٹیں بنتی ہیں ان پر وہ 2 لوگ بیٹھ کے بس چل پڑی. اب جیسے رات کا ٹائم ہے، عموماً سب سو جاتے ہیں، تو میری بھی آنکھ لگی. میں نے بھی دوسری طرف فیس کیا ہوا تھا، چادر لی ہوئی تھی. ایک دم سے میری آنکھ کھلی. آنکھ میری یوں کھلی کہ مجھے ایک عجیب و غریب سی آواز سنائی دی. جس طرح سے بہت بھیانک انداز میں کوئی آواز نکالتا ہے، باریک سی جیسے رونے کی آواز ہوتی ہے. تو ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بس میں بالکل اندھیرا تھا. سارے مسافر سوئے ہوئے تھے. تبھی میری نظر اس سیٹ پر پڑی جہاں پر وہ 2 ہسبینڈ وائف آ کے بیٹھے تھے. تو وہ جو آدمی تھا اس نے جیسے اس طرف جھانک کر دیکھا، وہ عورت سے کوئی بات کر رہا تھا. وہ عورت عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی. ان کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا. ان کی آنکھیں بھی ہو بہو ویسے ہی چمک رہی تھی جیسے میں نے اس بس میں دیکھا تھا. کو دیکھتے ساتھ ہی میں تو بے تحاشا ڈر گیا. اتنا ڈر گیا کہ میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں چلا کر شور مچا سکوں اور کنڈکٹر کو یہ کہہ سکوں کہ بس روکو، یہ جنات ہیں. مجھے یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. پر جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، ایک دم سے میں نے سگریٹ سلگائی. مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں سگریٹ سلگاتا ہوں تاکہ جب میں سگریٹ سلگاؤں گا تو اگر یہ جنات ہیں تو یہ غائب ہو جائیں گے. جو ہی میں نے سگریٹ سلگائی 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے، ایک دم سے وہ چلتی بس میں سے غائب ہو گئے. کنڈکٹر آیا. اس نے کہا کہ یہاں پر یہ 2 مسافر تھے، یہ کہاں پر گئے؟ میں نے کہا کہ وہ انسانی جنات تھے. جیسے میں نے سگریٹ سلگائی اور آیت الکرسی پڑھی وہ غائب ہو گئے. پورے بس میں ایک خوف پھیل گیا، شور شرابہ سمجھ گیا. سارے لوگ میرے سے پوچھنے لگے. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بس سٹاپ پر، میں نے وہاں پر بھی بس میں یہ مخلوق ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھی تھی اور اب میں نے یہاں پر بھی دیکھی ہے. کنڈکٹر نے کہا کہ اکثر رات کے اس پہر میں جب ہم لوگ اس جگہ سے گزرتے ہیں تو یہ اکثر یہاں سے کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں اور اکثر مجھے انہیں دیکھ کر بہت ڈر بھی لگتا ہے. وہ مخصوص ویرانے میں جا کر اتر جاتے ہیں. اس طرف آبادی بھی کوئی نہیں ہے. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے کوئی گاؤں ہوگا. اور جب تم نے آیت الکرسی پڑھی اور سگریٹ سلگائی تو وہ شعلے سے ڈر کے، آگ سے ڈر کے وہ مخلوق غائب ہو گئی. میں ملتان پہنچ گیا. ماموں کی طبیعت خاصی خراب تھی. ان سے ملاقات کے بعد ایک دن میں وہاں پر رکا تو میں واپس آ گیا. لیکن واپس آنے کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے. معاملات ایسے تھے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. میں سو نہیں سکتا تھا. سونے کی کوشش کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے میرے آس پاس کوئی چل پھر رہا ہے. باقاعدہ جوتوں کی آوازیں آنا، جوتے گھسیٹ کر کوئی چلتا ہے جیسے. گھر میں مجھے چھوٹے چھوٹے جیسے قد کے بھیانک چہرے والی مخلوقات نظر آنے لگ گئی. اکثر میں ان کو دیکھتا تھا ہمارے کچن سے نکلتے ہوئے یا کچن میں جاتے ہوئے. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا. گھر والے الگ پریشان ہو گئے. جہاں پر میری شاپ تھی اس سے تھوڑا ہی دور ایک مسجد تھی. میں وہاں پر گیا تو وہاں پر میں نے امام صاحب سے بات کی تو امام صاحب نے کہا کہ جنات کا معاملہ لگتا ہے. اس کے بعد وہیں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر گلستان کالونی کی طرف ایک رہتے ہیں روحانی شخصیت ہے، وہ عملیات بھی کرتے ہیں، تو تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری بہتر رہنمائی کر سکیں گے کیونکہ وہ جنات ہیں تو کہیں تمہیں نقصان نہ دے دے. میں نے ان سے سارا ایڈریس وغیرہ دیا اور میں وہاں پر چلا گیا.
وہاں پر جب میں گیا تو میں ان سے ملا، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس بس میں تم نے اس مخلوق کو دیکھا تھا تم اس کے پیچھے گئے تھے، وہ مخلوق اسی وقت تمہارے پیچھے لگ گئی تھی، وہ جو بھی جن تھا، چڑیل تھی، جو بھی چیز تھی وہ تمہارے پیچھے لگ گئی، اسی نے تمہیں اپنا روپ دکھایا اس بس میں بھی۔ جب اس نے رونا شروع کیا تھا، اگر تمہاری آنکھ نہ کھلتی تو شاید وہ تمہارے اوپر حملہ آور بھی ہو جاتے، یا شاید یہ بھی تھا کہ اس بس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ یہ جنات اسی طرح سے انسانوں کو نقصان دیتے ہیں جب ان کو یہ محسوس ہو کہ انسان ان کی جگہ پر جا رہے ہیں یا ان کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوبارہ جب کبھی بھی سفر کرو تو ان بسوں کی جانب مت جانا۔ انہوں نے مجھے دھمکی اور حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور ایک تعویذ گھر میں لگانے کے لیے دے دیا۔ جب میں نے وہ تعویذ گلے میں پہنا تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا میری آنکھوں میں سرے سے بہت بہت جلن ہو رہی ہے، بہت پانی بہ رہا ہے میری آنکھوں سے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھوں سے کوئی چیز نیچے جا رہی ہے۔ گھر آ گیا، گھر آ کر بھی میں نے حفاظت کا تعویذ لگا دیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، جیسے پہلے تو مجھے رات کے بہت زیادہ وہ مخلوق نظر آنے لگ گئی تھی، میں سو نہیں سکتا تھا، اتنا ڈر لگتا تھا۔ پھر کمرے سے بھی آوازیں آنا کم ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ ہوا کہ آج بھی مجھے وقت یاد ہے، اور وہ بس اسٹاپ وہاں سے ختم ہو گیا ہے، اور وہاں پر اور وہ لوگوں نے جیسے عبداللہ پر ابھی بھی بسیں رکتی ہیں، گاڑیاں رکتی ہیں، اس طرف ابھی بھی بس اسٹیشن ہے، لیکن اب ان کی جگہ بدل دی گئی ہے۔ وہ جو پرانا جی ٹی ایکس کا جو بس اسٹاپ تھا اس کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بھی پرسرار واقعات ہوئے تھے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ زبیر آپ کا، جس سے انسان کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس لمحے اس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے، کیا ماجرا ہو جائے، وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑھتے ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری میرے ساتھ ارم شیئر کر رہی ہے۔ ارم کہتی ہے کہ ہم لوگ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 12 برس پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے لاہور جانا تھا۔ ہم لوگوں کے ایک ریلیٹو تھے، ان کی شادی تھی، تو ہم لوگ پوری فیملی لاہور جا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی ہی گاڑی پر ٹریول کرنا تھا، تو ہم لوگ دیر سے ہی نکلے کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی گاڑی پر ہیں تو ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ راستے میں ہم لوگ فریش ہونے کے لیے ایک جگہ پر رکے، کوئی جیسے بس اسٹاپ ہی تھا، وہاں پر رکے۔ وہاں پر اور بھی بہت سے مسافر تھے، ہم لوگوں کو واش روم جانا تھا، فریش ہونا تھا، کیونکہ اس کے بعد لاہور ہم لوگوں نے پہنچ جانا تھا۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ فریش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آگے کا سفر کریں گے۔ وہاں پر ہم لوگ رکے اور ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ باتھ روم والی سائڈ کہاں پر ہے۔ لوگوں نے ہمیں باتھ روم کے بارے میں بتا دیا۔ جیسے ہم لوگ ٹوائلٹ ایریا میں گئے تو وہاں پر عجیب و غریب ایک سسٹم تھا، یعنی یہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں اور ایک پوری جیسے وہ گیلری سی تھی جس کے دونوں سائڈوں پر باتھ روم تھے، لیکن دوسری طرف جگہ بالکل کھلی تھی، جیسے کوئی ویرانڈا ٹائپ جگہ ہوتی ہے، بالکل خوب اندھیرا تھا اور بہت کھلی جگہ تھی۔ میری بہن واش روم میں گئی، ہم لوگ تیار ہوئے ہوئے تھے سب، میں بھی واش روم سے ہو کر باہر آئی۔ کافی دیر ہو گئی میری بہن باہر نہیں نکلی، میں ڈر گئی۔ میں اپنی بہن کو آوازیں دے رہی تھی کہ جلدی کرو۔ میری بہن کا نام اقرا تھا، میں بار بار اقرا کو آوازیں دے رہی تھی، اقرا باہر آؤ، دیر ہو رہی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ امی بھی پوچھنے آ گئی کہ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ باتھ روم سے اقرا نکل ہی نہیں رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، ہم لوگ ڈر گئے۔ تبھی مجھے اقرا کی آواز آئی، اس نے مجھے آواز دی، تو مجھے کہا کہ ارم ادھر آؤ۔ وہ آواز جو تھی وہ اس ویرانے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے سے کہا کہ تم اس طرف کیا کر رہی ہو، جلدی آؤ ادھر۔ میں تھوڑا سا آگے جب ہوئی تو جب میں نے اسے دیکھا تو وہ سامنے دور کھڑی ہوئی تھی، وہ قاعدہ مجھے نظر آئی۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی آؤ، اپنی بلا رہی ہے، تم اس ویرانے میں اندھیرے میں کیا کر رہی ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ اب میں بڑی مشکل سے اس اندھیرے میں جو تھوڑی بہت روشنی ادھر سے آ رہی تھی آگے گئی۔ جیسے میں وہاں پر گئی تو اقرا وہاں پر نہیں تھی۔ میں پھر اس کو ڈھونڈنے لگی اور آوازیں دینے لگی کہ تم کدھر ہو، کیا کیوں ایسا کر رہی ہو۔ اتنے میں جیسے مجھے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، وہ بہت بھیانک انداز میں ہنس رہی تھی اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔
میں نے اسے کہا کہ اقرا جلدی سے اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو ہی میں اس کے قریب کی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہوا تھا اور آنکھیں بھی جانوروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ جیسے میں پیچھے کی طرف بھاگی کہ امی کو بلا کر لاتی ہوں، جب میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں میری بہن سامنے امی کے ساتھ آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اقرا تم یہاں پر کیسی ہو؟ تم تو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو تمہیں تنگ کر رہی تھی، میں جان بوجھ کے نہیں بول رہی تھی۔ جب تم اس طرف گئی تو میں باتھ روم سے نکل کر فوراً امی کے پاس چلی گئی، اور اب تمہیں اور امی اور میں تمہیں بلانے کے لیے آئے تھے، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا یقین کرے، میں نے اقرا کو وہاں پر دیکھا ہے۔ اس کے بعد مجھے گھر والوں نے تسلی دی، سمجھایا کچھ نہیں ہوتا، وہ جو کچھ بھی تھا وہ چلا گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ابو نے بھی بڑی تسلی دی، وہاں سے مجھے پانی وغیرہ پلایا۔ ہم لوگ شادی والے گھر میں چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا، مجھے بار بار خوفناک چہرے والی میری بہن کی شکل میں وہ مخلوق نظر آتی تھی۔ یعنی میری بہن بھی ہمارے ساتھ تھی، اس کے باوجود مجھے اس کے روپ میں وہ بار بار نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے وہاں پہ شادی اٹینڈ کی۔ ایک دن کے بعد ہم لوگ واپس آئے، میرا بخار ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا، مجھے ڈر ہی بہت لگ رہا تھا، بیمار ہوگی بہت۔ میرے گھر والے مجھے کسی عامل کے پاس لے کر گئے، انہوں نے بتایا کہ وہ اس کی بہن کے روپ میں وہ مخلوق جس کو آوازیں دے رہی تھی، ایک چڑیل آفت تھی جس کا بسیرا اس ویرانے میں تھا۔ یہ لوگ تیار ہوئی ہوئی تھی، انہوں نے خوشبوئیں لگائی ہوئی تھی۔ جس باتھ روم میں میں گئی تھی وہاں پر وہ مخلوق اس وقت موجود تھی۔ تو جب میں باہر نکلی تو اس نے میری بہن کا روپ لے کر مجھے وہاں تک بلایا۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو شاید وہ مجھے جانی نقصان بھی دے دیتی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ بار بار مجھے نظر آ رہی تھی وہ۔ پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا تعویذ دیا، دم کیا، بڑی مشکل کے بعد جا کر میں ٹھیک ہوئی۔ جیسے لگتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی لیٹا ہوا ہے، مجھے میری بہن کے روپ میں وہ نظر آتی تھی بس، لیکن میری بہن کا چہرہ بہت خوفناک ہو جاتا تھا۔ میں اپنی بہن سے ڈرنے لگ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے دم وغیرہ کروا کے وہ تعویذ گلے میں رکھا، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی۔ یہ ہماری کہانی تھی۔ بہت شکریہ ارم آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نینا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئی کہ اس کو ضرور وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ پرسرار واقعات میں کل واقعات آئیں گے، ان کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی جیرو دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔